اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہاں پر ایک مجرم جو آج کا مسلمان ہے، جب وہ وہاں پہنچے گا تو وہ جب وہ عذاب وغیرہ دیکھے گا وہ یہ چاہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کہ میں اپنی بچوں کو قربان کر دوں اور اپنے باپ کو اور بیوی کو اور سب ہر ایک چیز کو قربان کر دوں، یعنی فدیے میں دے دوں، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، سارا مال لے لو اور مجھے چھوڑ دو، تو اس دن نہیں چھوڑا جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے اخلاص، مخلص۔ دیکھیں، انسان یا تو مخلص ہوگا یا نہیں ہوگا، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہر انسان مخلصانہ انداز میں زندگی گزار رہا ہے۔ ہر انسان مخلص ہے، غیر مخلص کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ہر ایک اپنے عقیدے کے مطابق اپنے نظریے سے مخلص ہے۔ ہم سب لوگ مخلص ہیں، دنیا دار مخلص ہے، مجھے بس دنیا کا مفاد چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، سب کچھ تو اللہ نے دے دیا اور میں اللہ سے کیا مانگوں۔ یہ پیسہ ٹکا ہے ہو نا کسی کے پاس، بھئی جو چاہا تھا اللہ تعالیٰ نے دے دیا، میں کیا مانگوں، میری تو تمام خواہشیں پوری ہوگی۔ ایسے بے وقوف رہتے ہیں دنیا، کوئی اور منزل ہی نہیں ہے، زندگی کو فضول سمجھ لیا۔ اخلاص کی بات پر کروں، دیکھیں اخلاص کے بغیر تو آپ کام نہیں کر سکتے، یہ تو ایک جینون بات ہے۔ دکان پہ بیٹھے ہیں، آپ مخلص نہیں ہیں تو آپ گاہک کو اچھی طرح ڈیل نہیں کریں گے، اخلاص نہیں ہے، ٹرکائیں گے۔ عام طور پہ مالک نہیں ہوتا، ملازمین ٹرکاؤ والی، اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے، جلدی بولو، اور ابھی تو میں نے تم سے پوچھا تھا، غصہ ہوتے ہیں نا، گاہک پہ غصہ ہوتے ہیں۔ تو اخلاص نہ ہو، مخلص نہ ہو، تو پھر آپ ٹرکا لو جی والی پالیسی پہ عمل کریں گے۔ بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص مخلص ہے اپنے مفاد کے ساتھ۔ اس کے علاوہ اس کی راہ میں دنیا کے لیے ہم مخلص ہیں، دنیا کے مفاد کی زد میں جو کچھ بھی آتا ہے ہم اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، نہیں مانتے، چاہے وہ اللہ کا حکم ہو یا رسول کا طریقہ ہو۔ ہم اپنے جسم کے ساتھ مخلص ہیں اور دنیا کے مفاد کے ساتھ مخلص ہیں۔ آپ کے مفاد کو ضرر پہنچ رہی ہے، آپ کسی بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ عام طور پہ بعض معاملات ایسے آ جاتے ہیں، میں نہیں مانتا بھائی، میں نہیں مانتا، اور کسی چیز کو پھر نہیں مانتے۔ آج کا مسلمان جو بعض صرف نام کا مسلمان ہے، وہ اپنے عمل سے کہہ رہا ہے کہ بھئی جو چیز میرے مفاد کے اندر آتی ہے وہ تو میں کروں گا، اور جو میرے مفاد میں نہیں ہے، جو قربانی مانگتی ہے، میں نہیں کروں گا۔ خیر، بہرحال اخلاص کی میں بات کروں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، یقین کر لیں اس بات پہ۔ ہماری منزل، ہمارا جانا واپس اللہ کے پاس ہے، ہم اللہ کے ہیں، واپس اللہ کے پاس جائیں گے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا رخ اپنی طرف نہ کیا تو آپ زندگی میں فیل ہو جائیں گے، یعنی اگر اپنی حقیقت کو بھول گئے آپ تو آپ ناکام انسان ہیں۔ اللہ نے آپ کو فضول نہیں بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے لیے نہیں بنایا، لیکن اگر آپ دنیا کے ساتھ مخلص ہو گئے تو آپ نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا۔ بہت نرم الفاظ میں کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جہنم کا ایندھن بنیں گے، نہیں کہتا، لیکن آپ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں تو آپ نے زندگی ضائع کر دی، اب یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہاں پر ایک مجرم جو آج کا مسلمان ہے، جب وہ وہاں پہنچے گا تو جب وہ عذاب وغیرہ دیکھے گا وہ یہ چاہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کہ میں اپنی بچوں کو قربان کر دوں اور اپنے باپ کو اور بیوی کو اور سب
ہر ایک چیز کو قربان کر دو، یعنی فدیے میں دے دو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، سارا مال لے لو، اور مجھے چھوڑ دو، تو اس دن نہیں چھوڑا جائے گا. یہاں تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اتقوا اللہ ولو بشق تمرہ، ایک کھجور دے دو، یعنی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، کھجور کا ایک ٹکڑا دے کے. یعنی اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آدھی کھجور ہے، آدھی کھجور دے دو. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اخلاص، مخلص ہونا جو شرط ہے کہ آپ مخلص ہو، زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر لو. اخلصوا دینہم للہ. دیکھیں، دو چیزوں کے ساتھ آپ بیک وقت مخلص نہیں ہو سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں. دنیا اور آخرت، دو چیزیں ہیں، دنیا اور آخرت. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض دنیا کے طالب ہیں، بعض آخرت کے طالب ہیں. تو ایک بات یہ نوٹ کر لیں، ہم یہ کچھ مذہبی کام کر کے یہ سوچتے ہیں کہ بس ہم تو کچھ کر رہے ہیں، کچھ تو کر رہے ہیں نا. آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، جو کچھ کر رہے ہیں وہ قبول نہیں ہے. اللہ یہ چاہتا ہے تم سب کچھ اللہ کے لیے کرو، اور ساری زندگی اللہ کے لیے خاص کر دو. تمہارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ، اس میں نیت تم اللہ کی کر لو، اللہ کے لیے کرو، اور اللہ کے لیے زندگی گزارو، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. مخلص ہونا شرط ہے. محسن کا الفاظ ہے محسن. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ تعالی، اللہ کی رحمت، امداد متقیوں کے ساتھ ہے اور مخلص لوگوں کے ساتھ ہے. تلک عقبی الذین اتقوا. اچھا، تو دیکھیں، مخلص، محسن، مخلص، تو یہ تو عام طور پہ بھی آپ دیکھ لیں، کسی کام میں آپ کی دلچسپی نہیں ہے تو پھر آپ اس میں مخلص نہیں ہوں گے. کوئی بھی کام ہو، مخلص نہیں ہوں گے. تو زندگی آخرت کی کمائی کے لیے ہے. اگر اس میں آپ یعنی دلچسپی نہیں ہے تو ہماری تو نہیں ہے، آخرت پہ تو یقین ہی نہیں ہے. دیکھا جائے گا، دیکھیں گے، جب پڑے گی تو دیکھیں گے. لیکن ہم مخلص نہیں ہیں، اپنے ساتھ نہیں ہیں، آخرت کے مفاد کے ساتھ نہیں ہیں. اور در حقیقت ہم اپنے آپ کو نار جہنم کا ایندھن بنانے کی سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں آج کا مسلمان، کیونکہ اس کا رخ دنیا کی طرف ہے، اس کا مرنا جینا دنیا، اس کے دماغ میں دنیا بسی ہوئی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ صرف دنیا، ختم بات. تو بہرحال تو پھر تو اخلاص نہ ہوا. جب آپ کی توجہ کا مرکز دنیا ہو گئی اور دنیا کے لیے آپ پریشان ہیں یا خوش ہیں یا ناخوش ہیں یا جو بھی ہیں، تو یہ تو مخلص آپ دنیا کے لیے ہیں. آپ کی پریشانی اگر دنیا ہے، یہ بات میں عام طور پہ کروں، اگر آپ کی پریشانیاں دنیا کی ہیں تو آپ مخلص ہیں دنیا کے ساتھ، دنیا کے مفاد کے ساتھ. اور آخرت، اس کو تو بھول جائیں، اس پہ تو ہمارا یقین ہے ہی نہیں. تو اخلاص شرط ہے. محسن کے الفاظ، محسن نیکوکار کو بھی کہتے ہیں، لیکن اخلاص ہم ترجمہ کرتے ہیں مخلص ہونا، اور مخلص ہونا شرط ہے. ہم مخلص نہیں ہیں، اپنے ساتھ بھی نہیں ہیں، دین کو تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں. دیکھیں، اپنے حقیقت کو اگر آپ یقین نہیں کرتے، اب آپ مخلص ہوں گے لیکن اپنے ظاہر کے ساتھ، پیسے مل جائیں، آتے رہیں پیسے، خرچ چلتا رہے اور کام لگا رہے، بس آپ خوش ہیں، خرچے چل رہے ہیں، یہ ہو رہے وہ ہو رہے، بس آپ. ہم مخلص ہیں اپنے ظاہر کے ساتھ، جو نظر نہیں آ رہا اس کے ساتھ ہم مخلص نہیں ہیں. اللہ، میں، اپنی حقیقت، اس کے ساتھ ہم مخلص نہیں ہیں. ہمارا وہ کہتے ہیں نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. امیدیں آپ کی ساری دنیا سے لگائی ہیں، اور ساری آیات آپ اپنے لیے کہ بھئی
سختی کے بعد راحت ہے نا؟ ان مع العسر یسرا، اس میں بھی آپ کہہ رہے ہیں چلو یہ پریشانی بھی، چلو یہ برے وقت بھی گزر جائیں گے، اچھا وقت بھی آ جائے گا، کبھی تو ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو چھپر پھاڑ کے ملے گا، اس کے انتظار میں رہتے ہیں نا. تو یہ باتیں جو ہیں یہ غیر مخلصانہ ہیں. بہرحال اخلاص جو ہے شرط ہے انسان کی کامیابی کے لیے. ہم لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، دنیا پر یقین رکھتے ہیں، ہم دنیا کے ساتھ مخلص ہیں، آخرت میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ قرآن آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، آیت میں سنا دیتا ہوں، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جس نے بھی ارادہ کر لیا خواہش کی دنیا کی اور اس کی زیب و زینت کی، نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، ان کے جو بھی اعمال ہیں، جو بھی کوششیں ہیں، جو بھی ان کا حصہ ہے میں ان کو دے دوں گا. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ان کا آخرت میں آگ کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. وحبط ما صنعوا، جو نیک کام کیے ہوں گے وہ ضائع ہو جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.